شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو سب پہ مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وضو کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کا ثواب ضرور دے گا۔ تعریف: حدیث اصغر سے پاک ہونے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کے فرائض: وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، ایک بار پورا چہرہ دھونا کہ بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ نمبر 2، ایک بار دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، تسمیہ پڑھنا۔ نمبر 3، گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 4، کلی کرنا۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6، مسواک کرنا۔ نمبر 7، سارے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 9، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 10، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، اعضاء کا پے در پہ دھونا۔ وضو کے مستحبات: نمبر 1، دائیں کو بائیں پر مقدم کرنا۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، ناک کو جھاڑنا۔ وضو کے مکروہات: نمبر 1، چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے مارنا۔ نمبر 2، چہرہ دھوتے وقت اپنے منہ اور آنکھوں کو زور سے بند کرنا۔ نمبر 3، وضو کے اعضاء دھونے میں دوسرے سے بلا عذر مدد لینا۔ نمبر 4، فضول اور بلا ضرورت بات کرنا۔ نمبر 5، پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا پانی کے استعمال میں کمی کرنا۔ نمبر 6، کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا۔ نواقض وضو: نمبر 1، جو چیز آگے یا پیچھے کی راہ سے عادتاً یا خلاف عادت نکلے۔ نمبر 2، خون اور پیپ کا نکلنا۔ قاعدہ: جسم کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکلے اس وقت تک وضو ٹوٹے گا جب وہ نکل کر اس مقام پر پہنچ جائے جس کو وضو یا غسل میں دھونے کا حکم ہے۔ نمبر 3، کسی بیماری سے پانی کا نکلنا۔ نمبر 4، قے ہونا۔ قاعدہ کہ جب منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کا اندازہ اس سے ہوگا کہ مشکل سے منہ میں رکے۔ نمبر 5، نیند۔ قاعدہ: نیند سے وضو اس وقت ٹوٹے گا جب جسم کے اعضاء و جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں۔ نمبر 6، بے ہوشی، جنون اور نشہ۔ نمبر 7، قہقہ لگانا۔ قاعدہ: قہقہ لگانے سے اس وقت وضو ٹوٹے گا جب رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہ لگا کے ہنسے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی جس کی بینائی کمزور تھی آئے اور گر پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شریک نماز تھے ہنس پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا کہ سنو، تم میں سے جو قہقہ لگا کر ہنسا ہے وہ اپنی نماز اور وضو کا اعادہ کر لے۔ ہنسی کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ایک بولتے ہیں تبسم، جس کو بولتے ہیں تبسم۔ نمبر 1، تبسم یعنی بے آواز ہنسنا۔ نمبر 2، ضحک، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے کو سنائی نہ دے۔ نمبر 3، قہقہ، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا بھی سن لے۔ نوٹ: نماز میں ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، اور قہقہ لگانے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔